بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ جس طرح انسان و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان مخلوقات میں سورج، چاند اور ستارے بھی شامل ہیں۔ نبی کریم نے جاہلیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائی، لوگ ستاروں کی گردش اور ان کی اپنی اپنی منازل میں طلوع و غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے رسول نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ مبارک پھیر لیا اور پوچھا، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو ایسے کہنے والا شخص میرا منکر جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ نظام فلکی قدرت الہی کا مظہر اور تابع ہے۔ مفہوم آیت اور سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک مقرر منظم نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ میں سورج کے غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی اس بات کو بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج کی سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اسے خدا مانتے ہیں۔ اسی مناسبت سے چاند اور سورج کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر بطور سزا نہیں بلکہ اپنے پجاریوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے اور ان کو عذاب دینے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دیکھو، جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور جن کو تم پوجتے تھے، تم کو عذاب سے بچانا تو درکنار، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں اور خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ شرح صحیح البخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، سورج اور چاند کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ علامہ ابو سلیمان احمد بن محمد الخطابی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ سورج کی روشنی کو جمع کر کے اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح امامہ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ علامہ خطابی فرماتے ہیں، اس حدیث میں ایسا اضافہ بھی ہے جس کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا۔ وہ اس طرح ہے کہ عبداللہ الدناج بیان کرتے ہیں کہ میں اور سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف بصرہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت حسن بصرہ آئے اور وہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی اور کہا کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند قیامت کے دن دو بیل ہوں گے جن کو لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حسن بصری نے پوچھا، ان کا کیا گناہ ہوگا جو انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا؟ تو عبداللہ دناج نے کہا، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو حسن بصری خاموش ہو گئے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سورج کو لپیٹ کر جو دوزخ میں ڈالا جائے گا یہ ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی، بلکہ سورج اور چاند کی پرستش
کرنے والوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے کے لیے سورج اور چاند کو دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے، تم کو عذاب سے بچانا درکنار، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں اور خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ محدثین اس حدیث کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے کمال ایمان کے حضور انور کا سن کر عقلی سوال کوئی نہ فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں چاند سورج عذاب پانے کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے جائیں گے۔ ان کی گرمی آگ کی گرمی سے مل کر عذاب کو دوبالا کر دے گی۔ دیکھو دوزخ میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی تو ہوں گے، مگر وہ عذاب پانے کے لیے وہاں نہیں گئے بلکہ عذاب دینے کے لیے ہوں گے۔ نیز یہ دونوں نور ہیں اور نور کو نار تکلیف نہیں دیتی۔ دیکھو مومنو، وہاں کے گناہ گاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے مگر بالکل تکلیف نہیں پائیں گے۔ محترم ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دیدہ دانستہ یا دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔